ایک گر دے رہا ہوں آپ کو۔ اب آج کے بعد سے علماء نے جس کام کو بتایا ہو اہل سنت والجماعت کے معمولات میں سے، اور آپ اس کام کو کریں اور وہ کہے کہ کہاں لکھا ہوا یہ، تو جواب دے دینا۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ نبی جب بلغم پھینکتے ہیں تو کوئی ان کا چاہنے والا زمین پر گرنے نہیں دیتا ہے، وہ اپنے ہاتھ میں رکھ لیتے ہیں اور لے کر اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں۔ آج اگر کوئی عاشق ایسا کرے تو پورا گلشن بہار دوسرے لوگ اٹھا لیں گے۔ کہاں لکھا ہے؟ ایک اور روایت میں خلاصہ سنا دیتا ہوں، بخاری کی روایت۔ نبی کریم علیہ السلام ایک دفعہ فسد لگاتے ہیں، آج کل سنا نا حجامہ، اسی کو کہتے ہیں، حجامہ لگائے، خون کچھ نکلے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک صحابی کو دیا اور کہا کہ اس کو کسی محفوظ جگہ پر رکھ کر آنا۔ گئے لے کر، وہ دیوار کے اس کونے پر گئے، کہا کہ نہیں یہاں تو کوئی بلی آ جائے، دوسری جگہ کہاں کہ کسی کا پیر پڑ جائے، کہیں اور گئے، سمجھ ہی میں نہیں آ رہا کہاں اس خون کو رکھے۔ آخر میں ان کے ذہن نے کام کیا اور اس کو پی گئے، جیسے شربت پیتے، پی گئے۔ آ گئے اللہ کے رسول کے دربار میں، حضور نے فرمایا کہ محفوظ مقام پر خون رکھ کے آ گئے؟ کہا ہاں حضور بالکل محفوظ جگہ پہ رکھ کر آیا ہوں۔ حضور مسکرائے، کہا پی کر آئے ہو؟ کہا کہ ہاں۔ کیا اللہ کے رسول نے بتایا تھا ان کو کہ پی لینا؟ خون کیا ہے؟ نجس، ناپاک۔ اس صحابی نے اس خون کو پی لیا، میرے آقا نے کہا نہیں تھا، ٹھیک ہے نا؟ تم سے کہتے کہاں لکھا ہے بھئی تم یہ کام کرتے ہو؟ سب سے زیادہ دماغ ہمارا کھاتے ہیں کہ میلاد کہاں لکھا ہوا ہے؟ اتنا پاکیزہ ہم پروگرام کرتے ہیں، اتنا پاکیزہ محفل ہے، پوچھتے کہاں لکھا ہوا ہے؟ ذرا پوچھو تو اس صحابی سے کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ خون پی کر آ گئے؟ عشق کے لیے لکھا ہوا نہیں دیکھتے ہیں، محبت دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کہاں لکھا ہوا اس چکر میں نہیں جاؤ، شریعت کے دائرے میں رہ کر یہ کام کرو۔ اس سے آگے بھی میں ایک واقعہ بتا دیتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام ایک چارپائی پر رات گزارتے تھے، اور ظاہر ہے کہ ہماری طرح تو معاشرہ تھا نہیں، ایک لکڑی کا ایک برتن ٹپ نما تھا کہ رات میں کبھی اگر آپ کو استنجا وغیرہ کی حاجت ہو تو آپ اسی میں کر لیتے تھے، اور جس کی ڈیوٹی رہتی وہ دن میں اس کی صفائی کر دیتے تھے۔ یہ حضور کے آرام کا خاص خیال صحابہ نے رکھا تھا۔ ایک رات ایسا ہی ہوا، صبح کے ٹائم میں جب اللہ کے حبیب علیہ السلام بیدار ہوئے تو اس میں آپ نے بول مبارک کو نہیں دیکھا۔ میں آپ کو لفظ سمجھا کر اسی لفظ کو استعمال کروں گا۔ بول کا معنی اردو میں پیشاب کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ عربی میں اسی کو کہتے ہیں بول۔ بول مبارک کو دیکھا نہیں۔ حضور نے پوچھا کہ کہاں ہے یہ؟ اس رات ڈیوٹی تھی حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کی، وہ خاموش، بول ہی نہیں رہی، کچھ نہیں کہہ رہی۔ آخر میں انہوں نے کہا حضور میں پی گئی۔ یہ یاد رکھیے گا، امت کے حق میں یہ پاک ہے، نبی کے حق میں یہ پاک نہیں ہے، لیکن امت کے حق میں یہ میں نہیں کہہ رہا، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے مدارج النبوت میں، امت کے حق میں یہ پاک ہے۔ پھر علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری میں یہ واقعات لکھ کر کہا کہ امت کے حق میں یہ پاک ہے۔ کئی کتابوں میں یہ سارے واقعات آپ کو ملیں گے۔ میں آپ کو اس طرف لے جا رہا تھا نا کہ ہمیں بات بات میں کہتے کہاں لکھا ہے؟ اے حضرت ام ایمن، آپ پر میرے ماں باپ قربان جائیں، یہ جو آپ نے کیا تھا کہاں لکھا ہے؟ یہ آپ جیسا کام ہم کریں گے اور ہم سے پوچھیں گے کہ کہاں لکھا ہے کہ یہ کام کرنا جائز ہے، کہاں لکھا ہے؟ عشق و محبت کا کام جب ہم کرنا شروع کریں گے اور ہم اپنے آقا علیہ السلام کی محبت میں ہم کوئی قدم آگے بڑھائیں گے تو ہمیں روکنے کے لیے سب سے پہلا حربہ استعمال کریں گے کہاں لکھا ہے؟ آقا پھر ہم جواب کیا دیں گے؟ میرے آقا زبان حال سے کہہ رہے ہیں جنہوں نے میرے خون کو پی لیا تھا اس کے ذریعے جواب دے دینا، جنہوں نے میرے بول کو پی لیا تھا اس کے ذریعے جواب دے دینا، جنہوں نے میرے وضو کے پانی کو اپنے چہرے پر لگایا اس سے جواب دے دینا، جنہوں نے میرے بلغم کو لے کر اپنے چہرے پر مل لیا خوشبو کے طور پر اس کا جواب دے دینا۔